السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاتی مکان اس دور میں مسلمان یا کوئی بھی انسان ہو اس کے لیے ہونا بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بڑے بڑے شہروں کے اندر آپ دیکھیں بہت سے لوگ روڈ پر سوتے ہیں، بہت سے لوگ بڑی پریشانیوں سے اپنا گزارا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خود کا مکان نہیں ہے، ان کے پاس خود کی چھت نہیں ہے۔ مکان کا ہونا انسان کے لیے یہ بھی بہت اچھی بات ہے تاکہ اس کی اولاد اور وہ خود ایک سکون سے رہیں، اپنی عبادت سکون سے کر سکیں، نماز، دوسرے وظائف وغیرہ، قرآن پاک کی تلاوت اپنے مکان کے اندر کر سکیں۔ مکان اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ مکان کے اندر خرافات ہو، گناہ کرتے رہیں، گناہوں کا اڈا بنا لیا جائے، نہیں۔ مکان اس لیے ہوتا ہے انسان اپنے بچوں کو اور خود کو ایک سکون حاصل کرے اس جگہ میں رہ کر، اور اس کے بچے بھی آرام سے اپنی زندگی بسر کریں، اور جو نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وہ خود بھی وہاں کرے تاکہ اس کے بچے بھی سیکھ کر قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں، نماز کا طریقہ سیکھ جائیں۔ اس دور کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کرائے سے رہتے ہیں، اپنا خود کا مکان نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو ان لوگوں کے لیے جو اپنا کرائے سے گزارا کر رہے ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، یا جن کے پاس مکان تو ہے لیکن بہت چھوٹا ہے، ایک ہی کمرے کے اندر 5 افراد 6 افراد ہیں اور بہت تنگی سے ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس خود کا مکان تو ہے لیکن چھوٹا ہے، دوسرے مکان کی خواہش ہے، دوسرا مکان ان کا تیار ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کرائے سے رہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خود کا مکان بن جائے، حالانکہ انسان کا خود کا جو مقام ہے وہ قبر نہیں بلکہ جنت ہے۔ مسلمان کے لیے وہ آخرت ہے۔ یہ دنیا انسان کے آخرت کی تیاری کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر صرف اس لیے تاکہ اس کو آزمایا جائے کہ یہ کتنا ایمان والا ہے، کتنا تقوی والا ہے، کتنی ریاضت، کتنی اللہ کی بندگی کرتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے۔ یہ دنیا مسلمان کے لیے ایک قید خانے کی جگہ ہے۔ اس دنیا سے جانا ہے، آخرت کی جو مقام ہے وہ جنت ہے مسلمان مومن بندے کے لیے، اور قبر جو ہے انتظار کی جگہ ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی ایک اپنا خود کا گھر ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس گھر کی کس طریقے سے اپنا مکان تیار کیا جائے، کس طریقے سے ایک عالی شان مکان ہمارا خود کا ہونا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ جھوٹ بول کر، دھوکہ دڑی دے کر، غیروں کی زمین پر قبضہ کر کر، ناحق اور بے انصافی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے لوگوں کے مالوں کو کھینچتے ہیں، اپنے محل تیار کرتے ہیں، ان کے ایک طرح کے غریب لوگوں کے گلے کاٹ کر، ان کے خون پسینے کو چوس کر کچھ امیر لوگ بہت اچھی بلڈنگیں تیار کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، ایسی بلڈنگوں میں سکون نہیں ملتا ہے۔ حلال طریقے سے، حلال کمائی سے اپنا خود کا ذاتی مکان ہو، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں، رسول پاک کی نظر کرم ہو، بزرگان دین کی دعائیں ہیں، اور پھر وہ مکان بنے۔ اس مکان میں جب آپ رہیں گے تو آپ کو بھی سکون ملے گا، آپ کی اولاد کو بھی سکون ملے گا، اور وہ مکان آپ کے لیے بہت بہترین مکان ہوگا۔ تو آپ خود کوشش کرتے رہیں، حلال روزی کماتے رہیں، اور اس وظیفے کو کر لیں جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جمادی الاول کے مہینے میں، اسلامی جمادی الاول کا مہینہ ہو اور جمعے کا دن ہو، جمعے کے دن کسی بھی وقت میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ 30ویں پارے کی پہلی سورت، 30ویں پارے کی پہلی سورت جس کو سورۃ النمل کہتے ہیں، یعنی سورہ النمل، اس سورت کو آپ کو تقریباً 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں اور 40 آیتیں ہیں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی سورت نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ اس سورت کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کا عالی شان مکان ہوگا، اور آپ کا ذاتی مکان ہوگا۔ آپ کے اگر چھوٹا ایک مکان ہے تو آپ کا ایک مکان اور ہو جائے گا، کیونکہ یہ سورت اتنی اچھی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اور اس ذکر کو پڑھ رہا ہوں عمر والا محسوس کر رہا ہوں، کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
قلب مبارک پر جب صورتیں نازل ہوتی تھیں، حضرت جبرائیل قرآن پاک کی آیت لے کر آتے تھے تو نبی اس صورتوں کو پڑھا کر صحابہ کو سمجھاتے تھے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی آتی تھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا ذکر الگ سے مخصوص طور پر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ النمل جو 30ویں پارے کی پہلی ہی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 40 آیتیں ہیں، یہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنی ہے، اور اس طریقے سے آپ جب اس وظیفے کو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کا ذاتی مکان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔